بچی کو دوا دوں یا گھر میں راشن ڈالوں، ایک سفید پوش شہری کا حکمرانوں کے نام روح کو لرزا دینے والا خط۔ یہ خط ایک سفید پوش پاکستانی شہری کی جانب سے لکھا گیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ خط کسی ایک پاکستانی کی طرف سے نہیں بلکہ ملک کے ان 22 کروڑ کی اکثریت کی جانب سے ہے جو اس مشکل وقت میں اپنی عزت بچانے کی کوشش میں بے حال ہو رہے ہیں۔ جناب وزیر اعظم صاحب، یقیناً آپ صحت کے بہترین حالت میں ہوں گے کیونکہ ہمارے ملک میں اقتدار کی کرسی میں ایسی طاقت ہے کہ وہ بڑی سے بڑی بیماری کو صحیح کر دیتی ہے۔ اپنا تعارف سفید پوش کے طور پر کروانا کی جسارت صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ ماضی بعید میں ہمارے طبقے کو سفید پوش اس لیے کہا جاتا تھا کہ ہماری خواتین ہمارے کپڑے اس جفاکشی سے دھوتی تھی کہ ہمارے کپڑوں کی سفیدی ان کے پرانے پن پر حاوی نہ ہو پاتی تھی، اور ایسا صرف اس لیے کیا جاتا تھا کہ کسی کو یہ نہ پتہ چل سکے کہ ہمارے معاشی حالات کیسے ہیں۔ بدقسمتی سے اب حکومت کے لیے اقدامات اور مہنگائی کے سبب ہماری سفید پوشی پارا پارا ہو گئی ہے۔ ہم عوام کے اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جس کی آمدنی بڑھتی ہوئی مہنگائی کے سبب اونٹ کے منہ میں زیرے کے مصادق ہو گئی ہے۔ گزشتہ دن اگرچہ مہینے کی ابتدائی تاریخیں ہی تھی، مگر جب میری بیٹی کی بخار کے سبب مجھے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑا تو میں نے ایک خیراتی کلینک کا رخ کیا، کیونکہ اگر ڈاکٹر کے مشورے کی فیس 200 روپے دے دیتا تو دواؤں کے پیسے کہاں سے لاتا۔ ایک لمبی قطار کے بعد جب باری آئی تو ڈاکٹر نے جو دوائیں لکھ کر دی ان میں سے بیشتر میڈیکل سٹور پر موجود نہ تھی۔ کسی نے کہا کہ بخار کی یہ دوا ساری سیلاب زدگان کے پاس چلی گئی اور کس نے کہا کہ یہ دوا بلیک میں دستیاب ہے۔ بخار کی دوا اور بلیک میں وزیر اعظم صاحب، ان حالات میں آپ کو اپنے بستر پر نیند کیسے آ جاتی ہے جبکہ ملک کے معصوم بچے دوا نہ ملنے کے سبب رات بھر بخار سے کراہتے رہتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب، ہم سفید پوش افراد کا تو جینا مرنا اسی ملک میں ہے، ہم بیرونی ملک جانے کی طاقت تو نہیں رکھتے۔ اس وجہ سے ہمارے بچوں نے تعلیم بھی اسی ملک میں حاصل کرنی ہے جہاں کے آدھے سے زیادہ سرکاری اسکول سیلاب میں بہہ گئے ہیں اور باقی ماندہ سرکاری ملازمین کے رشوت ستانی کے سبب آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ ایسے میں پرائیویٹ اسکول میں بچوں کو تعلیم دلوانا ہی واحد حل رہ جاتا ہے، مگر جب پہلا آپشن پیٹ کا ایندھن بھرنا، بجلی کے بل دینا، گھر کا کرایہ دینا ہو تو تعلیم دلوانے کے خواب صرف ایک خواہش ہی رہ جاتی ہے۔ وزیر اعظم صاحب، اگر یہ کہا جائے کہ ملک کا سفید پوش طبقہ مہنگائی کے طوفان سے سب سے زیادہ متاثر نہیں ہوا بلکہ تباہ ہو گیا ہے تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ ہماری خوراک گوشت اور مرغی سے زیادہ سبزیاں اور دالیں ہوتی تھی، مگر اب سب سے سستی سبزی آلو پیاز بھی ہماری قوت خرید سے باہر ہو چکا ہے۔ کل کسی پڑوسی نے بتایا کہ آپ کی مہربانی سے عوام کے لیے سبسڈائز آٹا ٹرکوں پر فروخت کیا جا رہا ہے، تو میں نے بھی کوشش کی کہ کم از کم گھر والوں کو سستا آٹا ہی فراہم کر دوں، مگر وہ ایک عجیب طوفان بدتمیزی نے مجھے اس قابل نہ چھوڑا کہ میں اس جگہ جا کر کھڑا ہو سکوں جہاں بھیک کی طرح آٹا بانٹنا جا رہا تھا جبکہ اس کی قیمت بھی لی جا رہی تھی۔ محترم وزیر اعظم، یہ سب حالات بتانے کا مقصد صرف آپ تک ملک کی حقیقی صورتحال بتانا تھا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ کے مشیر اور وزراء آپ تک پہنچنے نہیں دیتے ہوں گے۔ آخر میں صرف ایک درخواست کرنا چاہوں گا کہ ملک کی اس صورتحال میں جبکہ خودکشی کے لیے زہر بھی میسر نہیں ہے، سفید پوش افراد اپنے بچوں کو قتل کر کے خودکشی نہ کرے تو اور کیا کرے۔ آپ نے جو حلف اٹھایا ہے اس اعتبار سے آپ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ عوام کے لیے ایسے اقدامات کرے جو ان کی زندگی کو آسان بنا سکے، ورنہ یاد رکھیے گا کہ قیامت کے دن آپ کا دامن اور ہمارا ہاتھ ہوگا۔ اس دن کی تیاری کر لیں۔